خوشگوار شادی شدہ زندگی تو سبھی خواتین کا خواب ہوتی ہے، لیکن کچھ خواتین اپنی خوشگوار شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ساری ایفرٹ، بہت ساری سٹرگل کر کے بھی ناکام رہتی ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں ہماری شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں رہنے دیتی، اور کبھی کبھار ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہم خواتین خود ہی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسی باتیں جو ہم خواتین جانے انجانے میں کرتی ہیں، اور ہماری وہ باتیں ہمارے شوہروں کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہیں، اور کبھی کبھار ان باتوں میں سے کہی گئی کچھ باتیں ہمارے ریلیشن میں اتنا زیادہ خلل پیدا کر دیتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے رشتے کو دن بہ دن مضبوط اور خوبصورت ترین بنا دیتی ہیں، اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ان کا بانڈ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو پرابلمز ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ان کو خود سولو کر سکیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی باتوں کی جو باتیں ایک بیوی کی طرف سے کی گئیں ایک شوہر کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار شوہر ان باتوں سے اس قدر تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ سخت الفاظ، کچھ ناگوار الفاظ نہ چاہتے ہوئے بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں بیوی اپنے شوہر کے لیے ایک آکسیجن کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شوہر چاہے جتنا بھی تھکا ہوا ہو یا اس کے حالات و واقعات جس طرح کے بھی ہوں، لیکن ایک بیوی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اور اگر ایک بیوی کا لہجہ، اس کی سوچ، اس کا بیہیویئر اپنے شوہر کے لیے بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی سپورٹیو ہونا، تو ایک مرد جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار کے بہت زیادہ خود کو جو ہے وہ لکی فیل کرتا ہے، کیونکہ مردوں کی جو نفسیات ہوتی ہے نا، ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سکون والی زندگی، سکون والا گھر، سکون ایک مرد کے لیے اگر رسپیکٹ اور احترام کے بعد اگر وہ کوئی چیز اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کرتا ہے نا، تو وہ ہے سکون۔ اگر ایک بیوی سپورٹیو ہو تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے، اسے ہر حال میں اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن سم ٹائم کچھ سچویشنز ایسی بن جاتی ہیں کہ ہم اچھی بیویاں ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھار غصے کی حالت میں ایسے الفاظ بول دیتی ہیں یا ایسے جملے بول دیتی ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے ریلیشن کو خراب کرنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، چاہے آپ کی کچھ پازیٹیو ہیبٹس ہیں یا آپ کی کچھ نیگیٹیو ہیبٹس ہیں، ان دونوں طرح کی جو آپ کی عادتیں ہوتی ہیں نا، آپ کے ریلیشن کو مضبوط بنانے میں اور آپ کے ریلیشن کو خراب کرنے میں یہ چیزیں بہت آہستہ آہستہ ایک پوائزن کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کچھ اچھی ہیبٹس کو فالو کرتی ہیں نا اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو کچھ سال، کچھ مہینے جو ہیں وہ لگ جائیں گے آسانی سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے میں۔ اور اگر آپ کی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے یا آپ کے اندر کوئی خامی ہے یا آپ کوئی ایسا جملہ یا ایسی زبان استعمال کرتی ہیں جو آپ کے ہسبینڈ کو ناگوار گزرتی ہے، تو یہ چیز بھی آہستہ آہستہ کچھ ٹائم آپ کے ہسبینڈ برداشت کریں گے اگر آپ سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن بار بار اگر آپ انہی چیزوں کو ریپیٹ کرتی جائیں گی نا، تو پھر آپ کے ہسبینڈ آہستہ آہستہ آپ کے درمیان نا دوری آتی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ان باتوں کے بارے میں جو میاں بیوی میں دوری کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہر بات کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے شوہر کو ٹھہرانا۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو بیوی کو ناگوار گزری ہے، یا اس کے پیرنٹس نے کوئی ایسا بیہیویئر کیا ہے جو ایک بیوی کو ناگوار گزرا ہے، تو بیوی ان سب چیزوں کی جو ذمہ دار ہے وہ اپنے شوہر کو ٹھہراتی ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، یہ سب آپ کی ڈھیل ہے، اسی لیے مجھے یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک میں نے بہت ہی کامن سا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جو نارملی ہمیں یہ چیز
سب گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ کے شوہر کا سکون برباد کر رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ آپ نے صرف اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے اپنے ان لاز کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے اپنے ریلیشن کو خراب نہیں ہونے دینا۔ اور شادی کے سٹارٹ میں ہی بیویاں شوہروں سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں اگر کسی نے کچھ بولا ہے تو فوراً سے ہمارے ہسبینڈ ہمارے لیے سٹینڈ لیں اور ہماری ہمدردی کریں، ہماری حمایت کریں۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے نا آپ کو بہت ساری ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے آپ کو یہ سب کچھ ملتا ہے۔ نیکسٹ چیز جو ایک شوہر کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے، جب بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی بحث چھڑتی ہے تو کچھ بیویاں آگے سے بہت زیادہ بحث و مباحث کرتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے اوپر اس چیز کا زور دیتی ہیں کہ آپ اپنی غلطی مانیں، آپ یہاں پر غلط ہیں، آپ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے۔ تو دیکھیں اگر مرد حضرات غلط ہوتے بھی ہیں نا تو کبھی بھی آپ ان کے ساتھ یہ والا بیہیویئر مت اپنائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک مرد کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس کو نیچا دکھائے یا اس کو ڈس ریسپیکٹ کرے۔ اور کچھ خواتین غصے کی حالت میں اپنے شوہر کو بولتی ہیں کہ آپ سے شادی کرنا میری زندگی کا سب سے غلط ترین فیصلہ تھا، یا آپ سے شادی کر کے میں نے غلطی کی۔ تو یہ وہ جملے ہیں جو رفتہ رفتہ آپ کے رشتے کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے دوری کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں سوچ آتی ہے کہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو ہمارے ہسبینڈ ہمیں ایسے بول رہے ہیں۔ میں نے تو چلو آج یہ جملہ بولا ہے، اس سے پہلے تو میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ فکر مند رہتی ہوں، بہت زیادہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہوں۔ یہ چیز بالکل بھی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنی غصے میں ہیں یا میاں بیوی کے درمیان کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک نارمل سی چیز ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے شوہر کو کچھ ایسے الفاظ بول دیں کہ جو ان کے دل میں اس طرح سے اتریں کہ وہ دوبارہ کبھی وہاں سے نکل ہی نہ پائیں۔ آپ کے رشتے میں جو اصل پیار اور محبت ہوتا ہے نا وہ غصے کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کتنا پیار کرتی ہیں، یا غصے کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے شوہر کی کتنی رسپیکٹ ہے۔ اچھے وقت میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں نا، اچھے کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جو آپ کو برا لگے تو اس وقت آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ریلیشن کے ساتھ کیا مخلص پن ہے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو نفرت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی، چاہے آپ غصے میں ہیں یا آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں یا آپ کے ہسبینڈ کی کوئی غلطی ہے یا جو بھی سچویشن ہے، اس میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ رشتوں میں جو کشش ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ پیار اور محبت کی بنا پر ہی بنتی ہے۔ ایک اور جملہ جو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو بولے تو ایک شوہر کے لیے وہ بہت ہی تکلیف دہ مومنٹ ہوتا ہے جب اس کی بیوی اسے یہ چیز بولتی ہے کہ آپ نے میرے لیے کبھی کیا ہی کیا ہے۔ اب اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے، جوتے، کپڑے، بلکہ اس چیز کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب شوہر حضرات بیویوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کرو، میں تمہارے لیے کچھ سوچتا ہوں، یا ہم کچھ اچھا سوچیں گے، یا ہم لائف میں کچھ اچھا کریں گے، میں تمہیں ان سب پریشانیوں سے نکال لوں گا، یا میں تمہیں الگ گھر لے دوں گا، یا میں تمہیں اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ دور رکھوں گا، تو تم فی الوقت جو ہے نا یہ سب چیزیں برداشت کرو، میرے لیے ان چیزوں پہ کمپرومائز کرو۔ تو اس وقت بھی بیویاں یہ چیز شوہروں کو بولتی ہیں کہ آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے جو میں آگے آپ سے اچھے کی امید رکھوں، تو آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پلیز اس طرح کے جملے بول کے اپنے شوہروں کو اس قدر ہرٹ مت کیا کریں کہ وہ آپ کے لیے جتنی بھی کوشش اور قربانی دے رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سب کچھ معمولی لگنے لگے۔ ایک شوہر کی جو اصل پاور ہوتی ہے نا وہ اس کی وائف ہوتی ہے۔ بلیو می کہ ایک وائف اگر سپورٹیو ہونا تو اس کا شوہر جو ہے وہ زندگی کے کسی بھی کنارے پہ کھڑا ہونا تو وہ خود کو ہمیشہ مضبوط محسوس کرواتا ہے۔ ایک اور بہت ہی کامن سا پوائنٹ ہے، بہت کامن چیز ہے جو ہمیں اکثر میاں بیوی کے رشتے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ لیتی ہیں نا تو وہ شوہروں کو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی غلطی تھی نا تو آپ اس چیز پر مجھ سے معافی مانگے، میں پھر آپ سے بات کروں گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرے یا یہ چیز جو ہے اپنی بیوی کو وہ بولے کہ ہاں میں تم سے معذرت کرتا ہوں یا سوری کرتا ہوں، کیونکہ مرد حضرات میں نا تھوڑا سا انا کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں جن کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہے، جس کو وہ خوش کرنے کے لیے زندگی میں اتنی سٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کی بیوی ان کو بولے کہ بھئی
آپ مجھ سے سوری کرو، بہت ہی یہ جو ہے نا چیپ حرکت ہے۔ تو اگر کبھی نہ کبھی آپ سب میں سے کسی نے بھی یہ پوائنٹ جو ہے اپنے شوہر کے سامنے رکھا ہے تو پلیز آپ کوشش کیجئے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ یہ چیز نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرد حضرات کی اگر غلطی ہوتی بھی ہے نا تو وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، چاہے ان کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، وہ یہ چیز ٹھان لیتے ہیں کہ میں نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گا، لیکن وہ کبھی بھی اس چیز کو پروناؤنس نہیں کریں گے اپنی وائف کے سامنے۔ لہٰذا ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی وائفس کو، کہ جب آپ کے ہسبینڈ خاموش ہو جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ بحث نہیں کر رہے یا زیادہ بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی ہے۔ تو آپ بھی بحث کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں، کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کے اوپر فورس مت کریں کہ وہ آپ سے معذرت کریں، وہ آپ سے سوری کریں، تو پھر آپ ان سے بات کریں گی۔ ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے اور کامن سے پوائنٹ ہیں، لیکن بلیو می کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہم بیویوں کی غلطیاں شوہروں کے دلوں میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ زہر بھر دیتی ہیں، اور پھر ایک دن جب ہمارے ہسبینڈ شاؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو یہ سب چیزیں جو ان کے دل اور دماغ پہ کہیں نہ کہیں ہٹ ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ سب باتیں جو ہے نا ان کو اس وقت یاد آتی ہیں۔ اگر آپ غصے کی حالت میں یا وقتاً فوقتاً اس طرح کے جملے اپنے شوہر کے لیے استعمال کریں گی یا اپنے دل میں ان کے لیے نفرت رکھیں گی نا تو پھر آپ جتنی بھی ایفرٹ کر رہی ہیں یا جتنی بھی آپ محنت کر رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ کمپرومائز کر رہی ہیں، چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، تو پھر وہ سب ایفرٹس آپ کی نا پھیکی پڑ جائیں گی آپ کے ان جملوں کے آگے۔ تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا، کوئی کویسچن ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔